اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا، اگر تم اے لوگوں بچتے رہو گے کبائر، ان بڑے گناہوں سے، ان کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن گناہوں سے تم کو روکا گیا ہے، تو ہم نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم دو کام کریں گے کہ ایک تو تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے، دوسرا وندخلکم مدخلا کریما، ہم داخل کریں گے تم کو بڑی عزت کے مقام میں، یعنی جنت میں داخل کریں گے۔ سورۃ النساء 4 نمبر سورت 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 31 آپ کے سامنے بیان ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس کا ایک درس پیچھے گزر چکا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ جو اصطلاح ہے یہ قرآن و سنت میں کثرت سے استعمال ہوئی۔ گناہ بہرحال گناہ ہوتا ہے، اور گناہ کسے کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا، شریعت نے منع کر دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو وہ منکرات اور ممنوعات وہ گناہ ہیں۔ لیکن ان میں کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اکبر الکبائر ہیں، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑے گناہ ہیں، یہ ایک درجہ ہے، یعنی سب سے بڑے سنگین گناہ ہیں۔ وہ 7 گناہ جو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ میں سے بھی سب سے بڑے ہیں، وہ پچھلے درس میں تفصیلاً بیان ہوئے تھے۔ خلاصتاً میں ان کو پھر گن دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اجتنبوا 7 الموبقات، کہ 7 مہلک اور ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ پہلا گناہ اشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو، کسی دوسری ہستی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو بالکل گوارا نہیں۔ اللہ کی ذات بڑے غضب میں آ جاتی ہے جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہ بھی کرنے والا ہے اور فلاں ہستی بھی کرنے والی، اللہ بھی اولادیں دینے والا ہے، فلاں بھی دے دیتا ہے، اس کے پاس جاؤ تو ادھر سے بھی اولاد مل جاتی۔ تو یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ اللہ کو بالکل پسند، یہ اکبر الکبائر میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ۔ اور دوسرا قتل نفس، کسی جان کو قتل کرنا، تو اس کے بارے میں بہت ساری احادیث پچھلے درس میں بیان ہوئی ہیں۔ تو کسی جان کو قتل کرنا اللہ کے ہاں یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ کسی مسلمان کی عزت اور کسی مسلمان کی جان، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو کعبے سے زیادہ عزت مسلمان کی پسند، کعبے کو گرانے سے زیادہ خطرناک کسی مسلمان کی عزت کی توہین کرنا، اس کی عزت کو اچھالنا، اس کو بے عزت کرنا یا اس کی جان کو ختم کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں کتنا سخت گناہ ہے۔ اور تیسرا گناہ سحر اور جادو کرنا، کیونکہ جادو میں جو جادو بندوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، ان کے سسٹم کے اندر مداخلت شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جادو جو ہوتے ہیں یہ بغیر کفر کے ہو ہی نہیں سکتے۔ تو اس کے لیے جادوگر کو کفر کے میدان میں قدم رکھنا ہوتا ہے، چاہے وہ قرآن مقدس کی توہین کر کے، چاہے جنات کو حاضر کرنے کے لیے اور شیاطین سے کام لینے کے لیے کچھ بھی غلط کاری کریں گے۔ کیونکہ یاد رکھیں جب انسان پاک صاف رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو اس کی مناسبت فرشتوں سے جڑتی ہے، فرشتے اترتے ہیں۔ بہت سی حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ تلاوت شروع کرتا ہے تو فرشتے ایسی مجلس کو ڈھونڈتے ہیں اور آتے ہیں اور اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، یہاں تک کہ وہ تلاوت کرتا ہے تو آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں۔ تو یعنی وہ ان کی غذا ہے، وہ اپنی غذا ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں تلاوت ہو رہی ہے، کہاں سجدہ ہو رہا ہے، کہاں ذکر ہو رہا ہے، کہاں اللہ اللہ ہو رہا ہے۔ تو ایسی مجلسوں کو فرشتے تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر روحانیات ہیں، ان کے اندر پاکیزگی ہے۔ اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا جس گھر میں تصویر یا کتا ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے وہاں نہیں آتے۔ تو اس لیے چاہے کسی بڑی سے بڑی ہستی کا گھر ہو، ان کو اس سے مناسبت نہیں ہے،
وہ ان کے مخالف چیزوں میں سے. تو دوسری طرف ہیں فرشتوں کے مقابلے میں جنات، شیاطین، یہ گندی مخلوق ہیں. تو آپ جتنے گندے رہیں گے، جتنی گندگی کریں گے، جتنے گندے اعمال کریں گے، تو یہ شیاطین متوجہ ہوتے ہیں. تو جادوگروں کو جادو کرنے کے لیے جو ہے خود بھی گندگی میں رہنا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایسے عمل ہیں کہ جو بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا. یعنی مستورات، عورتوں کی گندے خون سے قرآن کی آیتوں کو لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے اوراق کو جو ہے غلاظت میں لپیٹا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کے اوپر کھڑے ہو کے وہ بہت سارے عمل کرتے ہیں. تو اس لیے یہ عیسائی اور روافض اور اس طرح کے جو سحر اور جادو کرنے والے ہوتے ہیں، ہماری اکثر عورتیں اور دوسرے اور جو ہے یہ آج کل معاشرے میں یہ معاملات بڑے چل گئے ہیں. تو اس لیے یہ تیسرا بڑا گناہ ہے. یعنی انسانیت کے قتل کے بعد حضور نے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ جادو کرنا ہے، سحر کرنا ہے. اور چوتھا گناہ کسی یتیم کا مال ہڑپ کرنا. یتیم کا مال، دنیا کا کمزور ترین آدمی یتیم. یتیم کہتے ہیں جو بچہ ابھی نابالغ ہو اور اس کا والد کا سایہ سر سے اٹھ جائے. نابالغی کی وہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ اپنے گھر کا دفاع کر سکتے ہیں، نہ والد کے جانے کے بعد اپنے کاروبار کو سنبھال سکتے ہیں. اب یا تو کوئی چچا، کوئی بھائی، کوئی اور جو ہے وہ ان کے مال کو ہڑپ کرنا شروع کر دے گا، تو نہ عدالت میں جا سکتے ہیں. تو کمزور طبقہ اللہ جل شانہ نے چوتھا بڑا گناہ اس کو کہا ہے کہ یتیم کا مال ہڑپ کرنا، یتیم کے مال پہ نظر رکھنا اور یتیم کو دھوکہ دینا. اور اس کے مقابلے میں حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ یتیم کے سر پر شفقت اور محبت سے ہاتھ رکھتا ہے تو جتنے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس کو عطا فرماتا. یعنی یتیم پر شفقت کا گناہ ثواب بھی بہت زیادہ ہے، مہربانی کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. اسی لیے یتیم اور بیوہ، کیونکہ بیوہ عورت بھی وہی ہے کہ جس کا خامن فوت ہو جائے تو وہ بیچاری کیا کرے گی معاشرے میں؟ اس نے اپنے بچوں کو بھی پالنا ہے، اس نے اپنے گھر کو بھی چلانا ہے، اس نے اپنے معاملات بھی صحیح کرنے ہیں، اس نے باہر کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، اس نے گھر کی زندگی کو بھی دیکھنا ہے. اس پر کتنی ذمہ داریاں آ گئیں. تو بیوہ اور یتیم کے مال کو کھانا اور ان پر نظر رکھنا، ٹھیک ہے، یہ سخت ترین گناہوں میں سے اکبر الکبائر میں شمار کیا ہے. اور پانچواں بڑا گناہ، جب لڑائی ہو، جہاد ہو رہا ہو، تو جہاد والے دن لڑائی کے میدان سے لڑائی کو چھوڑ کے بھاگ جانا، دشمن کے خوف سے خوفزدہ ہو کے بھاگ جانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. کہ جہاد ہو رہا ہو، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے ایک آدمی آگے بڑھ رہا ہو اور پھر وہ دشمن سے ڈر جائے، ان سے لڑائی کرے اور لڑائی کرتے کرتے یا تو شہید ہو جائے یا غازی بن کے واپس لوٹے. تو یہ بھی بڑا گناہ ہے. اور چھٹا بڑا گناہ قذف المحسنات، پاک دامن عورتوں پر بالخصوص اور پاک دامن مردوں پر جو ہے کوئی تہمت لگانا. کسی نے کوئی کام نہیں کیا، شریف آدمی ہے، اس پر زنا کی تہمت لگا دی یا اس پر کسی اور گناہ کی تہمت لگا دی کہ اس نے فلاں کام کیا ہے، اس نے فلاں کام کیا ہے، اس کی عزت کو اچھالا جائے، تہمت لگائی جائے. تو یہ بدکاری کی تہمت کسی مرد یا عورت پر لگانا یہ بھی بڑا گناہ ہے، بڑے گناہوں میں سے بھی بڑا ہے. اور ساتواں جو ہے جھوٹی شہادت دینا، جھوٹی گواہی دینا، کہ جب آپ کسی کے بارے میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو اگلے کے تو سارے معاملات خراب ہو جائیں. ہو سکتا ہے کہ کسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کو پھانسی ہو جائے، کسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اس کی املاک تباہ ہو جائیں. اور جس مسئلے میں اس نے عدالت میں رجوع کیا ہے، جھوٹا گواہ جا کر جب جھوٹی گواہی دے گا، عدالت نے تو گواہی کو دیکھنا ہے، تو گواہی کی وجہ سے اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو اس لیے جھوٹی گواہی دینا یہ بھی اکبر الکبائر میں سے، یہ 7 بڑے گناہ ہیں اور بڑے گناہوں میں سے بھی بڑے. تو گناہوں کی ایک قسم ہے جس میں اللہ بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں، وہ یہ اکبر الکبائر. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں، ان سے ذرا کم ہے لیکن وہ ان کو بھی کبیرہ کہتے ہیں. وہ بھی کبیرہ ہے، جیسے کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی کی چغلی کرنا، کسی مسلمان کے ساتھ جھوٹ بولنا اور کسی کو گالی دینا، کسی مسلمان سے جھگڑا کرنا. تو یہ سارے کے سارے گناہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں. چوری کرنا، ڈاکے مارنا اور دھوکہ دے کے مال بیچنا یا
नफ़ा कमाना, और झूठी कस्में उठाना, झूठी कस्में उठाने को भी कबीरा गुनाहों में शुमार किया गया। तो ये सारे कबीरा गुनाह। और बाज़ गुनाह तीसरे नंबर पे सगीरा होते हैं, छोटे गुनाह होते हैं। आदमी चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, तो कोई औरत आ रही है तो अचानक नज़र पड़ गई, बदनज़री हो गई, या इसी तरह और कोई ऐसा गुनाह हो गया। ये सगीरा गुनाह, छोटे छोटे गुनाह हैं। तो अल्लाह ताला ने इन आयात में ये फरमाया, इन तजतनिबू, ऐ लोगो अगर तुम बचोगे कबाइरा, बड़े गुनाहों से, कबीरा गुनाहों से। कौन से बड़े गुनाह? मा तुनहौना अन्हु, जिनसे तुमको रोका गया है, जिनसे तुमको किताब और सुन्नत में, मेरे कुरान में और मेरे नबी की हदीस में रोका गया है। तो ऐसे गुनाहों से जब तुम बचोगे, बड़े गुनाहों से, तो हम क्या करेंगे? नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम, तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह खुद ही माफ़ कर दें। छोटे सगीरा गुनाह हम तुम्हारे वैसे ही माफ़ कर देंगे। तो इसलिए उलमा ने लिखा है, जब आदमी बड़े गुनाह से बचता है तब भी छोटे गुनाह साथ साथ माफ़ हो जाते हैं। और दूसरी बात, जब आदमी कोई अमल करता है तो अल्लाह ने आमाल के साथ भी छोटे छोटे गुनाहों को माफ़ कर दिया। मसलन आदमी वुज़ू करता है, हुजूर ने फरमाया जब आदमी अच्छी तरह वुज़ू करता है तो वुज़ू करते हुए जो गुनाह उसके हाथों से हुए हैं, जो उसके पाँव से हुए हैं, जो उसके आँखों से हुए हैं, जो उसके चेहरे के अंदर जो चीज़ें हैं, ज़ुबान वगैरह उससे हुए हैं, वो सारे आज़ा को धोते धोते धुलते रहते हैं। इसी तरह एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान, एक जुम्मे से दूसरे जुम्मे के दरमियान जो है ये गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत से आमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से गुनाह माफ़ हो जाते हैं। ये जो अहादीस में आता है तो कि अल्लाह ताला समुंदर के जहाज जितने गुनाह भी हों तो वो माफ़ कर देते हैं। ये सब सगीरा गुनाह की बात। कबीरा गुनाह के लिए तौबा शर्त है, बड़े गुनाहों के लिए तौबा ज़रूरी है। तो अगर बंदा तौबा नहीं करेगा, माफ़ी तलाफ़ी नहीं करेगा, माफ़ी भी ज़रूरी है, तलाफ़ी भी ज़रूरी है। ये हमारे माशरे में लफ्ज़ किया, चलो भाई कोई बात नहीं, माफ़ी तलाफ़ी कर लो। तो माफ़ी कहते हैं कि जाकर उससे माफ़ करवाए कि भाई मुझसे ये गलती हुई थी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मेरे इस फेल की वजह से तुम्हारा नुकसान हुआ है, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। दुनिया में माफ़ करवा लिया जाए, वरना आखिरत का मामला बड़ा सख्त है। और तलाफ़ी क्या है कि जो नुकसान हुआ है आपकी वजह से, उस नुकसान को भरा जाए। अगले का नुकसान मेरी वजह से हुआ है, अब उस नुकसान को मैं भर दूँ, तो क्योंकि वो मेरी वजह से हुआ है। तो ये माफ़ी तलाफ़ी जब तक कबीरा गुनाह में नहीं होगी, उस वक़्त तक जो है वो उनकी माफ़ी नहीं होती। सगीरा गुनाह अल्लाह ताला जो है इन आमाल की वजह से और इन दुआओं की वजह से और बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से अल्लाह मुआफ़ करते रहते हैं। अब कबायर का उसूल क्या है, कबीरा कहते किसे हैं, फुक़हा जो है इसमें उन्होंने बात की है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े हमारे अकाबर गुजरे हैं, ये दोनों हज़रात फरमाते हैं कि कबीरे गुनाहों की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, ताहम उसूली तौर पर ये बात समझ लेना चाहिए कि कबीरा गुनाह वो है जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुबान मुबारक ने उस पर जहन्नम की वईद बयान फरमाई। हर वो गुनाह कबीरा है जिसमें कुरान ने जहन्नम में डालने का हुक्म कहा है कि अगर तुम ये करोगे तो हम तुम्हें जहन्नम में डालेंगे, या नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस गुनाह के बारे में जहन्नम की वईद बयान फरमाई। तो गोया कि ऐसा हर जुर्म कबीरा गुनाह में शामिल होगा जिस पर जहन्नम में जाने की वईद आई है। फरमाया हर ऐसा गुनाह भी कबीरा शुमार होता है कि दूसरे नंबर पर, ये पहला उसूल हो गया कि जिस पर जहन्नम की वईद बयान की गई है। दूसरा कि हर ऐसा गुनाह कि जिसके इर्तिकाब पर अल्लाह ने अपने गज़ब का इजहार किया हो, कि ऐसा करने पर वाले पर अल्लाह का गज़ब होता है, अल्लाह की नाराज़गी होती है, या अल्लाह ताला जो है उन पर लानत करते हैं। तो कुरान मजीद में बहुत से ऐसे गुनाह हैं कि जिनके बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया। तो अगर कहीं ऐसे अल्फाज आ जाएं किसी गुनाह पर, तो ये गुनाह भी इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह और शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये भी कबीरा गुनाह में होता है। जैसे कि कहीं अल्लाह ताला ने सख़ितल्लाहु अलैहि
کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہوتا ہے، اس طرح کے الفاظ اگر آ جائیں قرآن میں آ جائیں یا حدیث میں، تو وہ گناہ جو ہے وہ بھی کبیرہ ہوتا ہے. اس کا معنی بھی اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے. اور فرماتے ہیں کہ نمبر 3، ہر وہ گناہ بھی کبیرہ ہے جس کے مرتکب پر، جس کے کرنے والے پر حد جاری کرنے کا حکم ہو جائے. جیسے قرآن پاک میں حدود بیان ہوئی ہے، چوری، بھئی جس نے چوری کی ہے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جائے، یہ حد آ گئی. اس سے پتہ چلا کہ چوری تو کبیرہ گناہوں میں سے. اور اسی طرح زنا ہے، زنا کے بارے میں بھی قرآن مجید میں حد آ گئی کہ 2 اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، شادی شدہ اور غیر شادی شدہ. غیر شادی شدہ جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، اگر اس سے بدکاری اور زنا کا ارتکاب ہو جاتا ہے تو اس کو کوڑے لگائے جائیں، 100 جلدہ، 100 کوڑے اس کو لگائے جائیں. اور اگر شادی شدہ محسن جو ہے، شادی شدہ آدمی اگر گناہ کرے، جس کی بیوی موجود ہے، جس کا اسباب نکاح ہو چکا ہے، وہ اگر جو ہے زنا کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اس کے لیے سخت سزا ہے کہ اس کو کھڑا کر کے یا اس کو زمین میں آدھا گاڑ کے اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس کو ہلاک کیا جائے. تو اب زنا کا جب سزا آ گئی، حد آ گئی قرآن میں، تو سمجھ لیں کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح قذف ہے، کسی مسلمان عورت پر یا مرد پر تہمت لگانا، کہ اگر آپ گواہوں کو لا کر وہ تہمت ثابت نہیں کرتے، اگر ثابت کرتے ہیں تو اس کو سزا ہو جائے گی، اگر ثابت نہیں کرتے تو اس کو کوڑے مارے جائیں، اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں کہ بھائی تم نے کسی مسلمان پر تہمت کیوں لگائی. اور یہی ہوا تھا حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، جب منافقین نے عبداللہ ابن ابی اور ان کی ٹیم نے جب تہمت لگائی تھی تو حضور کتنا 1 مہینہ پورا پریشان رہے، صحابہ اکرام بھی بڑے پریشان رہے، بڑا عجیب معاملہ رہا. پھر اللہ تعالیٰ نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں جو ہے پورے 2 رکوع نازل فرمائے، 2 رکوع قرآن کے. تو پھر برات ہوئی تو ان کو بھی اسی طرح سزا ہوئی، ان پر حد تہمت لگائی گئی، حد قذف لگائی گئی کہ تم نے تہمت کیوں لگائی. تو کسی مسلمان پر جب آدمی تہمت لگاتا ہے تو شریعت نے اس پر پوری حد رکھ دی ہے کہ بھائی تہمت کسی پر ذرا سوچ سمجھ کے لگانا. مسلمان کی عزت بڑی قیمتی ہے، اگر لگانی ہے تو تمہیں گواہ پیش کرنے ہوں گے، اگر گواہ پیش نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کی سزا دی جائے گی، حد لگائی جائے گی. تو اب اس سے پتہ چلا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اسی طرح شراب نوشی ہے، شراب پینے پر بھی کوڑے ہیں، تو حد مقرر ہو گئی ہے. تو ایسا گناہ تیسرے نمبر پر، ہر وہ گناہ جس کے مرتکب پر قرآن و سنت میں حد بیان کی گئی ہو، حدود بیان کی گئی ہو، سزا بیان کی گئی ہو، وہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوگا. اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر ایسا گناہ جس پر ایسی خرابی مرتب ہو جو کبیرہ گناہ پر مرتب ہوتی ہے تو وہ بھی کبیرہ شمار ہوگا، اگرچہ اس کا ذکر قرآن پاک میں موجود نہ ہو. تو یہ چوتھی قسم ہو گئی. تو یہ 4 اصول گویا کے بیان ہوئے ہیں فقہا اور ہمارے اکابر نے کہ ان سب کو، ان چاروں کے چاروں کو جو ہے وہ کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جائے گا. پھر ایک دفعہ سمجھ لیں کہ پہلا یہ کہ وہ گناہ جس پر اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک میں، احادیث مبارکہ میں جہنم کی وعید بتائی گئی ہو تو وہ گناہ کبیرہ ہے. دوسرے نمبر پر وہ گناہ کہ جس کے ارتکاب پر اللہ نے غضب کا اظہار کیا ہو، اپنے غصے کا اظہار کیا ہو، ناراضگی کا اظہار کیا ہو، لعنت کے الفاظ آئے ہوں، وہ بھی کبیرہ گناہ ہوگا. اور اسی طرح تیسرا، جس گناہ کے کرنے پر شریعت نے حد مقرر فرما دی ہو وہ حدود والے گناہ بھی کبیرہ گناہ ہوں گے. اور اسی طرح چوتھا، وہ ہر وہ گناہ جن کے کرنے سے ایسی خرابی لازم آتی ہو جیسے کبیرہ گناہ کے کرنے سے آتی ہے تو وہ گناہ بھی جو ہے وہ کبیرہ میں شمار ہوں گے. اور اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کی جائیں گی. ایک کبائر کے 3 گروہ ہیں، اور اسی طرح کچھ گناہ عملی کبائر ہوتے ہیں، کچھ اعتقادی کبیرہ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کل کے درس میں ان کی تفصیل بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ درگزر فرمائیے. یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ ہمارے چاروں صوبے کے جو سیلاب متاثرین ہیں، یا اللہ مزید سیلاب آ رہے ہیں، مزید علاقے تباہ ہو رہے ہیں، یا اللہ اپنے اس عذاب کو ختم فرمائیے. یا اللہ آپ ہر چیز ہر مخلوق آپ کے قبضے میں. یہ وہی پانی ہے یا اللہ جو آج تک کنٹرول میں تھا، یا اللہ آج آپ نے اس کا کنٹرول چھوڑ دیا. یا اللہ یہی مخلوق کو تباہ کر رہا ہے. یا اللہ اپنے عذابوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے غضب اور غصے کے شکار ہونے سے ہمیں محفوظ فرمائے، اپنے رحم کی ہمیں بھیک عطا فرمائیے. یا اللہ ہم محتاج ہیں، آپ سے بھیک مانگتے ہیں. یا اللہ ہم پر رحم فرمائیے، فضل والے معاملات فرمائیے. یا اللہ ان بے کس اور بے سہارا لوگوں کی مدد فرمائیے، ان کو چھت نصیب فرمائیے. یا اللہ ان کی خوراک کا بندوبست فرمائیے. یا اللہ جتنے بھی معاونین ہیں، تعاون کرنے والے ہیں، ان کے تعاون کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں، اس کے احساس کرنے میں اور اس میں شریک ہونے میں یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ جو حضرات ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے. یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کی حکومت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا